آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک ایسی کتاب پر روشنی ڈالنے والے ہیں جس نے انسانی فطرت کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ ہی مکمل طور پر بدل دیا ہے۔ ہاں، یہ سچ میں ایک بہت ہی تھاٹ پرووکنگ کتاب ہے۔ بالکل، ہم فرانس ڈیوال کی مشہور زمانہ کتاب آر انر ایپ کے اندر چھپے اہم تصورات کو ایکسپلور کریں گے۔ جو لوگ بھی اس وقت سن رہے ہیں ان کے ذہن میں زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ آخر انسانی فطرت اصل میں کیا ہے؟ صحیح بات ہے، یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ یعنی کیا ہم پیدائشی طور پر پرتشدد، اگریسو اور خود غرض ہیں، یا پھر ہمدردی اور محبت ہماری رگوں میں دوڑتی ہے؟ ہم اکثر ایک بہت عجیب سی چیز کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا؟ جانورانہ فطرت ہے، لیکن جب کوئی کسی کی بے لوث مدد کرتا ہے تو ہم اسے انسانیت کا نام دیتے ہیں۔ ہاں، جیسے کہ اچھائی اور ایمپتھی صرف اور صرف انسان کی اپنی ایجاد ہوں۔ ایگزیکٹلی۔ جیسے جانوروں کا اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اور دیکھیں، یہ سوچ سائنس اور ایوولوشن یعنی ارتقاء کے اعتبار سے بالکل غلط ہے۔ ہم نے صدیوں سے اپنی اچھائیوں کو ایک ایسی ایکسکلوزیو چیز سمجھ لیا ہے جو ہم نے خود بنائی ہے، اور اپنی تمام برائیوں کا بوجھ جانوروں پر ڈال دیا۔ بالکل، اپنی جانورانہ جبلات یعنی اینیمل انسٹنکٹس پر ڈال دیا ہے۔ لیکن فرانس ڈیوال اپنی اس کتاب میں اس غلط فہمی کو بہت خوبصورتی سے بے نقاب کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ہماری ہمدردی، دوسروں کا خیال رکھنا اور محبت، یہ سب بھی اتنا ہی نیچرل ہے۔ ہاں، یہ سب اتنا ہی ہماری بقا اور فطرت کا حصہ ہیں جتنا کہ غصہ، اگریشن یا تشدد۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے ایوولوشنری پروسیس سے آئی ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے کھول کر دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنی اصل فطرت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے دو سب سے قریبی رشتہ دار بندروں کا مشاہدہ کرنا ہوگا، جو کہ چمپینزی اور بونوبو ہیں۔ صحیح، یہ دونوں سپیشیز ہماری فطرت کے دو بالکل مختلف رخ پیش کرتی ہیں۔ پہلے تھوڑی بات کرتے ہیں چمپینزی کی۔ ان کی فزیکل اپیرنس دیکھیں تو یہ جسم میں بڑے، مضبوط اور ایسے لگتے ہیں جیسے روز جم جاتے ہوں۔ ہاں بالکل کسی باؤنسر کی طرح۔ ان کے کندھے چوڑے اور گردن موٹی ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف بونوبو ہیں، یہ بالکل مختلف دکھتے ہیں۔ بونوبوز کی فزیکل ٹریٹس واقعی بالکل الگ ہیں۔ یہ پتلے ہوتے ہیں، ان کی ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں، اور یہ ذہنی طور پر زیادہ سلجھے ہوئے، تھوڑے سینسٹیو قسم کے لگتے ہیں۔ کتاب میں ان کی شکل و صورت اور جسم کی بناوٹ دیکھ کر انہیں لیفٹ بینک چمپینزیز بھی کہا گیا ہے نا؟ ہاں، لیفٹ بینک چمپینزیز۔ اس سے مراد پیرس کا وہ حصہ ہے جہاں بوہیمینز، فنکار اور آزاد خیال قسم کے لوگ رہتے تھے۔ ایگزیکٹلی۔ بونوبوز بالکل ویسے ہی آرٹسی اور چل وائب دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے بال بھی بیچ سے مانگ نکال کر بالکل درست سیٹ ہوتے ہیں، جیسے کسی نے بڑی توجہ سے سٹائلنگ کی ہو۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ لیکن ان کا یہ جسمانی فرق ان کے مزاج اور معاشرتی نظام کی صرف ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ اصل کہانی ان کے سیاسی اور معاشرتی فرق میں چھپی ہے، جو واقعی حیران کن ہے۔ چمپینزی کا معاشرہ مردوں یعنی میلز کے تسلط، ان کی ڈومیننس پر مبنی ہوتا ہے۔ وہاں ہر وقت پاور سٹرگلز چلتی رہتی ہیں، طاقت کا راج ہوتا ہے، اور مسئلے تشدد، غصے اور سیاسی جوڑ توڑ سے حل کیے جاتے ہیں۔ یعنی بالکل گیم آف تھرونز جیسا ماحول ہوتا ہے وہاں۔ صحیح کہا۔ بونوبو سماج میں لڑائی جھگڑے کی جگہ امن، محبت اور سب سے بڑھ کر فزیکل انٹیمیسی یعنی جنسی تعلقات کے ذریعے طاقت کے اور آپس کے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ یعنی اگر لڑائی ہو تو وہ مار پیٹ نہیں کرتے؟ نہیں، اگر دو بونوبوز میں کسی چیز پر جھگڑا ہو رہا ہے تو وہ لڑنے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ فزیکلی انٹیمیٹ ہو کر دوستی کر لیتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر انسانی بورڈ رومز اور پارلیمنٹس میں مسائل اس طرح حل کیے جاتے تو دنیا کتنی مختلف ہوتی۔ وہ تو ہے۔ خیر، مذاق اپنی جگہ، دونوں کے اپروچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں جو بات سب سے حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ چمپانزی جنسی مسائل کو طاقت سے حل کرتا ہے، جبکہ بونوبو طاقت کے مسائل کو جنسی تعلقات سے حل کرتا ہے۔ یہ بہت ڈیپ پوائنٹ ہے۔ اور انسان؟ ہم انسان ان دونوں جانوروں کا مجموعہ ہے۔ فرانس ڈیوال سمجھاتے ہیں کہ انسان ایک ایسی شکل ہے جس کے دو رخ ہیں، جسے جینس ہیڈ کہا جاتا ہے۔ جینس ہیڈ؟ ہاں، سننے والوں کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ جینس اصل میں رومن میتھولوجی میں ایک خدا کا نام تھا جس کے دو چہرے تھے، ایک آگے کی طرف دیکھتا تھا اور ایک پیچھے کی طرف۔ اچھا، یعنی دو مخالف سمتوں میں۔ بالکل، ہماری فطرت بھی بالکل ویسی ہی ہے۔
ہم میں چمپینزی جیسی طاقت حاصل کرنے اور تشدد کی خواہش بھی موجود ہے، اور بونوبو جیسی امن، محبت اور ہارمنی کی طلب بھی اتنی ہی گہرائی تک ہمارے اندر بسی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جانوروں میں جب ہم ایمپتھی یا ہمدردی کے واقعات دیکھتے ہیں تو ہمیں اتنی حیرت ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے سوسائٹی کے طور پر انہیں صرف اگریشن اور تشدد سے جوڑ رکھا ہے۔ صحیح بات ہے۔ کتاب میں بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے کنی نام کی ایک بونوبو کا۔ کنی ایک چڑیا گھر میں تھی جب اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ ایک سٹارلنگ شیشے سے ٹکرا کے بے ہوش ہو گیا ہے۔ عام طور پر تو یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جانور اسے کھا جائے گا یا اگنور کر دے گا۔ ہاں، یا اس کے ساتھ کھیلے گا، لیکن کنی نے اس زخمی پرندے کو اٹھایا اور اسے ہلکے سے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ جب پرندہ نہ اڑا تو کنی درخت کی سب سے اونچی شاخ پر چڑھ گئی۔ یہ واقعہ بہت زبردست ہے۔ اس نے باقاعدہ اپنے پیروں سے درخت کو پکڑا تاکہ اس کے دونوں ہاتھ آزاد ہو جائیں۔ پھر اس نے اس پرندے کے پروں کو بالکل ویسے ہی پھیلایا جیسے پرندے اڑنے کے لیے پھیلاتے ہیں، اور اسے ہوا میں اچھال دیا تاکہ وہ اڑ سکے۔ اور اس کے بعد جب پرندہ وہاں موٹ یعنی چڑیا گھر کے پانی کے کنارے جا گرا تو کنی پورا دن وہاں کھڑی اس کی حفاظت کرتی رہی جب تک کہ وہ ٹھیک ہو کر خود اڑ نہ گیا۔ لیکن ایک سیکنڈ، یہاں ایز اے کریٹیکل ریڈر میرا ایک سوال بنتا ہے۔ پوچھیں۔ کیا ہم ان جانوروں پر انسانی جذبات تو نہیں تھوپ رہے؟ میرا مطلب ہے کونی نے پرندے کو اڑایا، ہو سکتا ہے وہ صرف کھیل رہی ہو یا اسے بس کیوریوسٹی ہو۔ اسے ہم باقاعدہ ایمپتھی یا ہمدردی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے اور اکثر اسکیپٹکس یہ سوال اٹھاتے ہیں، لیکن ڈیوال اس واقعے کو اسپیسیفکلی اس لیے اہم مانتے ہیں کیونکہ کونی نے وہ نہیں کیا جو ایک بندر دوسرے بندر کے لیے کرتا ہے۔ بندر ہوا میں نہیں اڑتے؟ ایگزیکٹلی۔ کونی نے اپنے آپ کو اس پرندے کی جگہ رکھ کر سوچا۔ اس نے سوچا کہ ایک پرندے کو اس وقت مدد کے لیے کیا چاہیے ہوگا؟ اڑنا۔ یہ تو واقعی ڈیپ لیول کی سمجھ ہے۔ مشہور ماہر اقتصادیت اور فلسفہ ایڈم سمتھ نے صدیوں پہلے ایمپتھی کا جو تصور دیا تھا وہ یہی تھا کہ دوسری کی تکلیف کو باقاعدہ اس کی جگہ کھڑے ہو کر محسوس کرنا اور اس کا پرسپیکٹیو لینا۔ کنی کا عمل کوگنیٹیو ایمپتھی کی ایک پرفیکٹ مثال تھی، جہاں آپ نہ صرف دکھ محسوس کرتے ہیں بلکہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کی ضرورت کیا ہے۔ یہ اس بات کا irrefutable ثبوت ہے کہ دوسروں کا احساس کرنا صرف انسانوں کی مونوپلی نہیں ہے۔ ہاں واقعی، اور ہم صرف کنی کی مثال تک محدود نہیں ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے 1996 کا وہ مشہور واقعہ جب شکاگو کے بروک فیلڈ زو میں ایک 3 سال کا انسانی بچہ گوریلا کے انکلوژر میں 18 فٹ کی اونچائی سے گر گیا تھا۔ ہاں، یہ واقعہ بہت سے لوگوں نے نیوز پر دیکھا ہوگا۔ لوگ دہشت میں تھے کہ اب بچے کو مار دیا جائے گا، لیکن وہاں بنتی جوانا نام کی ایک مادہ گوریلا تھی جو خود 8 سال کی تھی اس وقت۔ صحیح، اس نے فوراً آ کر اس بچے کو اٹھایا، اس نے باقاعدہ اسے حفاظت سے اپنی گود میں رکھا، بالکل ویسے ہی جیسے انسان بچے کو اٹھاتے ہیں۔ اس کی پیٹھ پر ہلکے ہلکے ہاتھ پھیرا تاکہ وہ شانت ہو جائے، اور پھر خود چل کر اسے انکلوژر کے دروازے تک لے گئی اور چڑیا گھر کی انتظامیہ کے حوالے کر دیا۔ یہ ویڈیو اس وقت پوری دنیا میں پھیلی تھی اور بہت سے پولیٹیشنز نے اسے محبت اور ہمدردی کی ایک عظیم مثال کے طور پر پیش کیا تھا۔ اس نے لوگوں کے اس تصور کو ہلا کر رکھ دیا تھا کہ جنگل کا قانون صرف بے رحمی پر مبنی ہے۔ ایک اور حیران کن مثال کانزی نام کے بونوبو کی بھی ہے کتاب میں۔ ہاں، کانزی والا واقعہ۔ جب سائنسدان کانزی کی چھوٹی بہن تمالی کو اشاروں کی زبان یعنی سائن لینگویج سکھانے کی کوشش کر رہے تھے اور تمالی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو کانزی نے صرف تماشا نہیں دیکھا، اس نے انٹروین کیا تھا، ہے نا؟ بالکل، اس نے خود آگے بڑھ کر تمالی کا ہاتھ پکڑا اور اسے سکھایا کہ انسانوں کے اشاروں کا جواب کیسے دینا ہے۔ اس نے بالکل ایک استاد کی طرح اپنی بہن کی مدد کی۔ اور اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ یہ واضح کرتا ہے کہ ہمدردی، دوسروں کا خیال رکھنا اور سکھانے کا عمل، یہ سب ہماری ایولیوشن کا حصہ ہیں۔ یہ سویلائزیشن کی ایجاد کردہ کوئی آرٹیفیشل چیز نہیں ہے۔ یعنی ہم نیچرلی ایسے ہیں؟ ہاں، ہمدردی اور محبت ان بنیادی جبلتوں یعنی انسٹنکٹس کا نتیجہ ہیں جو لاکھوں سالوں سے میملز کے اندر پروان چڑھ رہی ہیں۔ خاص طور پر اس کی روٹس مدرانہ ممتا میں ہیں۔ ماں اور بچے کا بانڈ؟ صحیح کہا، جہاں ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کے رونے پر ریاکٹ کرتی ہے،
یہیں سے دوسروں کا احساس کرنے کی، ان سے کنیکٹ کرنے کی بنیاد پڑتی ہے، جو بعد میں ایوولوشن کے ذریعے دوسری سپیشیز تک بھی پھیل جاتی ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارے اندر اتنی ہمدردی نیچرلی موجود ہے، اگر ہم پیدائشی طور پر دوسروں کا دکھ بالکل ان کی جگہ کھڑے ہو کر محسوس کر سکتے ہیں، تو پھر اس دنیا میں اتنا تشدد کیوں ہے؟ یہ ایک بہت لاجیکل سوال ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے وحشی کیسے ہو جاتے ہیں؟ کتاب میں 1998 کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جو ٹیکساس میں پیش آیا تھا۔ ہاں، دا ڈریگنگ ڈیتھ آف جیمز برڈ جونیئر۔ وہاں 3 افراد نے ایک شخص کو لفٹ دی، لیکن اسے اس کے گھر چھوڑنے کی بجائے انہوں نے اسے اپنے ٹرک کے پیچھے زنجیر سے باندھ لیا اور میلوں تک سڑک پہ گھسیٹتے رہے یہاں تک کہ اس کی جان چلی گئی۔ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل وحشتناک تھا۔ تو یہ لیول کی وحشت اور کروئلٹی کہاں سے آتی ہے اگر ہم نیچرلی اتنے ایمپیتھیٹک ہیں؟ یہ فلسفی اور بائیولوجی دونوں کا بہت گہرا سوال ہے۔ دراصل دیوال سمجھاتے ہیں کہ جس کوگنیٹو صلاحیت کی وجہ سے ہم دوسروں کا دکھ محسوس کر سکتے ہیں، بالکل وہی پیچیدہ دماغی صلاحیت ہمیں ڈیپلی ظالم بھی بناتی ہے۔ یعنی یہ ایک ڈبل ایج سوارڈ ہے۔ بالکل، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دوسرا انسان کیا محسوس کر رہا ہوگا، اسے کس چیز سے سب سے زیادہ درد ہوگا، اس لیے ہم اسے جان بوجھ کر ٹارگٹ کر کے تکلیف دے سکتے ہیں۔ میں سمجھ رہی ہوں۔ چھوٹے دماغ والے جانور جیسے کوئی شارک مچھلی ہو گئی، وہ کسی کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، کسی کو کھا سکتی ہے، لیکن انہیں اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ دوسرا اس وقت کیا ایگونی محسوس کر رہا ہے۔ ان میں میلس نہیں ہوتا۔ ان کا مقصد بس کھانا ہوتا ہے۔ صحیح کہا۔ لیکن بندروں اور خاص طور پر انسانوں کا دماغ اس قدر پیچیدہ ہے کہ ہم انٹینشنلی، مزے کے لیے یا نفرت میں دوسروں کو تکلیف دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس تکلیف کو امیجن کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ چمپانجیز میں بھی تشدد اور اس طرح کے ایگریشن کا یہ عنصر موجود ہے۔ آنم زو والا واقعہ تو اس کی پرفیکٹ مثال ہے۔ ہاں، نکی اور کویف کا واقعہ۔ وہاں نکی نام کا ایک بہت ہی طاقتور اور جارحانہ مزاج والا چمپ تھا۔ اس زو والوں نے کویف نام کی ایک مادہ چمپ کو ایک نیا بچہ روزے جائے اڈاپٹ کروایا تھا، کیونکہ اس کے اپنے بچے زندہ نہیں رہتے تھے۔ صحیح۔ جب کویف اس نئے بچے کو لے کر چمپ انکلوژر میں آئی تو نکی کا ری ایکشن بہت ایکسٹریم تھا۔ وہ غصے میں بار بار اس پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس بچے کو جان سے مار دے گا، جیسا کہ وائلڈ چمپس اکثر رائیول گروپس کے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن وہاں ایک حیرت انگیز چیز ہوئی۔ ہاں، نکی کو روکنے کے لیے انتظامیہ کو کچھ نہیں کرنا پڑا۔ گروپ کے اندر سے ہی 2 دوسرے نر، یعنی پرانے ڈومیننٹ میلز، جو ایکچولی آپس میں دشمن تھے، انہوں نے دشمنی بھلا دی اس وقت۔ بالکل، انہوں نے مل کر ایک ہیومن شیلڈ یا رادر چمپ شیلڈ بنا لی۔ انہوں نے لٹرلی اپنے کندھوں پر ایک دوسرے کا ہاتھ رکھا اور نکی کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے تاکہ وہ کفیہ اور اس کے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ صحیح۔ یہ دکھاتا ہے کہ چمپس میں تشدد ضرور ہے، لیکن اس تشدد کو روکنے، ویک ممبرز کو پروٹیکٹ کرنے اور سوسائٹی میں بیلنس قائم کرنے کا نظام بھی اسی معاشرے کے اندر انسٹنکٹیولی موجود ہے۔ یعنی انہیں کسی نے سکھایا نہیں تھا کہ انوسینٹ کو بچانا ہے، وہ بس ان کی نیچر میں تھا۔ بالکل، لیکن یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہسٹری میں سائنس نے اس پازیٹیو سائڈ کو بہت عرصے تک اگنور کیا۔ وہ کیوں؟ دوسری جنگ عظیم یعنی WWI کے بعد جب پوری دنیا نے ہولوکاسٹ اور میس ایگزیکیوشنز کا وحشتناک منظر دیکھا تو ہیومینٹی کا اپنے آپ پر سے بھروسہ اٹھ گیا۔ اس وقت کے سائنسدانوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ انسان بنیادی اور فطری طور پر ایک قاتل ہے۔ اس میں کانراڈ لورینز اور رابرٹ آرڈری جیسے نام شامل ہیں نا؟ ہاں، انہوں نے کلر ایپ تھیوری پیش کی۔ ان کا ماننا تھا کہ انسانیت، اخلاقیت اور تہذیب صرف ایک بہت ہی پتلا سا غلاف ہے، جسے انہوں نے ونیئر تھیوری کا نام دیا۔ ونیئر یعنی ایک باریک سی پرت؟ ایگزیکٹلی۔ ان کے مطابق اس پتلے سے غلاف کے نیچے اصل میں ایک وحشی اور خونخوار جانور چھپا بیٹھا ہے، جو موقع ملتے ہی یا تھوڑا سا پریشر آتے ہی باہر نکل آتا ہے۔ اس تھیوری کو سن کر تو مجھے ڈیلی لائف کی بہت سی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر انونیمس اکاؤنٹ سے لوگ کس قدر نفرت پھیلاتے ہیں، یا پھر ٹریفک جام میں لوگوں کا روڈ ریج دیکھ لیں۔ ہاں بالکل، جب لوگ انونیمس ہوتے ہیں یا فرسٹریشن میں ہوتے ہیں تو لگتا ہے واقعی ہماری تہذیب ایک بہت پتلا سا کور ہے جو ذرا سی گرمی سے پگھل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعد میں رچرڈ ڈاکنز کی مشہور کتاب سیلفش جین نے بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسی سوچ کو تقویت دی کہ ہم بنیادی طور پر خود غرض ہیں۔
صحیح، اور ہماری ہر نیکی کے پیچھے باقاعدہ کوئی نہ کوئی ایولیوشنری مفاد چھپا ہوتا ہے. پیور الٹروازم جیسی کوئی چیز نہیں ہے ان کے نزدیک. اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو ایکچولی چارلز ڈارون خود اس پیسمسٹک سوچ کے بالکل خلاف تھا، جو کہ بہت سے لوگوں کے لیے سرپرائزنگ ہوگا. واقعی لوگ تو ڈارون کو سروائیول آف دا فٹنس سے جوڑتے ہیں. اور روتھلیس کمپٹیشن کے ساتھ. لیکن ڈارون کا ماننا تھا کہ ہمدردی اور اخلاقیات جانوروں میں پہلے سے موجود ہیں. اس نے اپنی تحریروں میں ایسے واقعات بیان کیے جہاں ایک چھوٹے سے بندر نے اپنی جان پر کھیل کر اپنے ہیومن کیئر ٹیکر کو ایک خونخوار ببون کے حملے سے بچایا تھا. یہ تو وینئر تھیوری کے بالکل الٹ بات ہے. ڈارون کی نظر میں اخلاقیات کوئی آرٹیفیشل غلاف یا وینئر نہیں ہے، بلکہ ہماری فطرت کی گہرائیوں میں جڑا ہوا ایک باقاعدہ سلسلہ ہے. اور اسی سلسلے میں سب سے بڑا ثبوت یا کہہ لیں سب سے بڑا ٹویسٹ وہ بندر ہے جسے سائنس نے بہت دیر تک دنیا سے چھپا کر رکھا، یعنی بونوبو. ہاں، ان کی دریافت کا قصہ کسی ڈیٹیکٹیو سٹوری سے کم نہیں. 1929 میں ارنسٹ شواز نام کے ایک سائنٹسٹ نے ایک میوزیم میں رکھی ایک کھوپڑی کا معائنہ کیا تھا. اس سے پہلے سب کو لگتا تھا کہ یہ کسی چھوٹے بچے چمپس کی کھوپڑی ہے. لیکن شوارز نے غور سے دیکھا کہ کھوپڑی کے جوڑ یعنی کرینیل سوچرز آپس میں فلی فیوز ہو چکے تھے، جو کہ صرف بڑے اور بالغ جانوروں میں ہوتا ہے. تب اسے جھٹکا لگا اور احساس ہوا کہ یہ کوئی چھوٹا چمپ نہیں ہے، بلکہ ایک بالکل ہی الگ اور ان نون نیزل ہے. اور اس نئی نسل کا مزاج سائنس کی دنیا کے لیے کسی اہم جھٹکے سے کم نہیں تھا. واقعی، کیونکہ بونوبو معاشرے کا سٹرکچر ٹریڈیشنل نیریٹو کے بالکل الٹ تھا. بونوبو معاشرے میں جب بھی کوئی تنازع کھڑا ہوتا ہے، مثلاً خوراک پر لڑائی ہونے لگتی ہے یا کوئی ٹینشن ہوتی ہے، تو وہ ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے بجائے فزیکل انٹیمیسی قائم کر لیتے ہیں، جسے سائنٹیفک ٹرم میں جی ربنگ یا ہوکا ہوکا کہا جاتا ہے. وہ ٹینشن ریلیز کرنے اور امن قائم کرنے کے ٹول کے طور پر میٹنگ بیہیویئرز کو استعمال کرتے ہیں. یہ سوسائٹی ایگریشن کو ڈیفیوز کرنے میں ماسٹر ہے. کتاب میں ورنن نام کے ایک میل بونوبو کی مثال بھی دی گئی ہے جو بالکل مائنڈ بلوئنگ ہے. یہ مثال دکھاتی ہے کہ فیمیل سولیڈیرٹی کتنی طاقتور ہو سکتی ہے. سین ڈیگو زو کا واقعہ. ہاں، سین ڈیگو زو میں ورنن اپنے گروپ کا ڈومیننٹ لیڈر تھا، پورا الفا میل بنا ہوا تھا. لیکن تب تک جب وہاں اس کے ساتھ صرف ایک مادہ تھی. جیسے ہی انتظامیہ نے گروپ میں ایک اور مادہ شامل کی، ان دونوں ماداؤں نے لڑنے کے بجائے آپس میں دوستی کر لی اور انٹیمیٹ تعلقات قائم کیے. اور اس فیمیل بانڈنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ورنن کی ساری طاقت ایک جھٹکے میں ختم ہو گئی. پورا معاشرہ اور خوراک کا ٹوٹل کنٹرول فیمیلز کے ہاتھ میں آ گیا. حالت یہ ہو گئی کہ ورنن کو کھانے کے لیے ان کے سامنے پریکٹیکلی ہاتھ پھیلانا پڑتا تھا. اگر ہمارے سماج میں میل ڈومیننٹ سٹرکچرز اتنے آسانی سے فیمیل سولیڈیرٹی سے اوورکم ہو جائیں تو سوچیں ڈائنامکس کتنے ڈیفرنٹ ہوں گے. یہ واقعہ ڈومیننس کی ٹریڈیشنل ڈیفینیشن کو ہی چیلنج کر دیتا ہے. لیکن یہاں ایک سب سے بڑا اور تھوڑا ڈسٹربنگ سوال پیدا ہوتا ہے. سائنس نے اتنی دیر تک بونوبوز کو پریکٹیکلی سینسر کیوں کیا؟ انہیں نظر انداز کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ پیورلی آئیڈیالوجیکل تھی. ان کا امن پسند، فیمیل لیڈ اور سیکشولی لبریٹڈ معاشرہ اس وقت کی مقبول کلر ایپ تھیوری کے نیریٹو کے بالکل خلاف جاتا تھا. یعنی وہ سائنس کی سیٹ کی ہوئی ٹھیک ٹھاک تھیوری کو خراب کر رہے تھے. بالکل. سائنسدان یہ پبلکلی مان چکے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد صرف وحشی اور ایگریسو تھے اور انسانی سوسائٹی کی بنیاد کمپٹیشن اور وار پر ہے. بونوبوز اس ریجڈ نیریٹو میں فٹ ہی نہیں بیٹھتے تھے. یہ تو فیکٹس کو چھپانے والی بات ہوئی. ہاں تک کہ جب 1990 کی دہائی میں ایک برٹش کیمرہ کرو افریقہ گیا انہی بونوبوز کی ڈاکیومنٹری بنانے، تو انہوں نے عجیب سی سیلف سینسرشپ کی. جب بھی بونوبوز کے آپس میں انٹیمیسی یا سیکشول بانڈنگ کا منظر آتا، وہ لوگ اپنا کیمرہ ہی بند کر دیتے تھے. یہ تو وہی بات ہوئی کہ فیکٹس آپ کی تھیوری سے میچ نہیں کر رہے تو فیکٹس کو ہی چھپا دو. ایگزیکٹلی. ان کا کہنا تھا کہ عام دیکھنے والے اس میں دلچسپی نہیں لیں گے یا انہیں یہ بہت آفینسو لگے گا. لیکن سچائی یہ تھی کہ سائنٹیفک اسٹیبلشمنٹ اور سوسائٹی دونوں ہی اس ریالٹی کو قبول کرنے کے لیے اس وقت تیار نہیں تھے کہ انسان کی ایوولوشنری روٹس میں ایک ایسی سوسائٹی بھی ہو سکتی ہے جو لڑائی پر محبت کو ترجیح دیتی ہو. تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟
اگر ہم فرانس ڈے وال کی اس بہترین کتاب اور اس ساری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو بات یہاں آ کر رکتی ہے کہ ہم انسان نہ تو مکمل وحشی اور خونخوار قاتل ہیں اور نہ ہی ہم مکمل طور پر بے داغ فرشتے ہیں۔ ہمارے اندر دونوں خصوصیات فلی موجود ہیں۔ ہم بالکل اس جانس ہیڈ کی طرح ہیں، ہمارے اندر ایک چمپینزی بھی بیٹھا ہے جو طاقت، ڈومیننس، رتبے اور کبھی کبھی تشدد کی طرف میل ہوتا ہے جب اسے اپنا سروائیول خطرے میں لگتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور بالکل اس کے برابر ہمارے اندر ایک بونوبو بھی فلی الائیو ہے جو محبت، ہمدردی، کیئر اور دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنے کا خواہش مند ہے۔ دونوں ہماری بائیولوجیکل فطرت کا برابر حصہ ہیں۔ آپ نے بالکل ایکوریٹلی سمرائز کیا ہے، اور مجھے لگتا ہے اس مطالعے کی اہمیت آج کے دور میں کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ آج کی اس ہائپر کنیکٹڈ لیکن ڈیپلی آئسولیٹڈ دنیا میں لوگ جس قدر اکیلے پن اور ڈپریشن کا شکار ہیں، یہ کتاب ہمیں سائنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ یاد دلاتی ہے کہ انسان اکیلے جینے کے لیے ایوالو ہی نہیں ہوا۔ ہم کمپلیٹلی اور فطرتی طور پر معاشرتی مخلوق ہیں۔ کنیکشن ہماری ضرورت ہے۔ آج کی ماڈرن میڈیکل سٹڈیز باقاعدہ ثابت کرتی ہیں کہ جو لوگ اکیلے ہوتے ہیں، جن کے ارد گرد سپورٹ سسٹم، دوست اور خاندان نہیں ہوتا، ان کی امیونٹی ڈراپ ہو جاتی ہے، انہیں سردی، فلو جیسی بیماریاں جلدی پکڑ لیتی ہیں، اور ان کی اوورآل جسمانی صحت فزیکلی گرتی ہے۔ یہ واقعی حیرت انگیز اور آنکھیں کھولنے والی بات ہے۔ ہماری بنیادی فطرت میں دوسروں سے جڑنا، ان کے درد کو اپنا سمجھ کر محسوس کرنا اور ایک دوسرے کا سہارا بننا ہمارے ڈی این اے میں ہارڈ وائرڈ ہے۔ اکیلے جینا یا ہر وقت کمپٹیشن میں رہنا ہماری بایولوجی کے فنڈامنٹل رولز کے خلاف ہے۔ بہت خوبصورت پوائنٹ۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ اگر سائنس کی تاریخ تھوڑی سی مختلف ہوتی، اگر ہم نے چمپینزی کی اگریشن اور وائلنس دیکھنے سے پہلے بونوبو کو دریافت کیا ہوتا، تو نیریٹو ہی کچھ اور ہوتا۔ اگر 20th سینچری کے آغاز میں ہی ان کا تفصیلی مطالعہ کیا ہوتا تو پچھلی ایک صدی میں انسانی فطرت کے بارے میں ہمارا نظریہ کتنا مختلف ہوتا۔ کیا ہم آج خود کو پیدائشی جنگجو، قاتل اور فنڈامنٹلی خود غرض سمجھنے کے بجائے پیدائشی طور پر امن پسند، ہمدرد اور نیچرلی محبت کرنے والی مخلوق نہ سمجھتے؟ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ شاید ہمارے پولیٹیکل سسٹمز، ہماری اکانومکس اور خود کو دیکھنے کا لینس کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہوتا۔ تو شاید اس گہرے مطالعے کے بعد وقت آ گیا ہے کہ ہم صرف اپنے اندر کے اس غصے والے چمپینزی سے آبسیسڈ رہنے کے بجائے اپنے اندر چھپے اس ایمپتھی سے بھرپور امن پسند بونوبو کو بھی پہچانیں، اس کی قدر کریں اور اسے کھل کر اپنائیں۔